بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے پاکستان کی صحافت کے اوپر، کسی ایک صحافی کا نام، پاکستان کی جتنی بھی صحافی برادری ہے اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ جو ہی الیکشن کا اعلان ہوا تو ان کی جو منافقت ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ میں ٹوٹل صحافی کا نام لے رہا ہوں، لیکن مجھے ٹوٹل صحافی جتنی بھی پاکستان کی صحافی برادری ہے، میڈیا ہے، اس کے اوپر بات کرنے کا جو موقع فراہم کیا ہے وہ اقرار الحسن نے کیا ہے۔ اقرار الحسن نے واضح ثبوت میرے سامنے رکھ دیے کہ پاکستان کی جتنی بھی صحافی برادری ہے اس سے بڑا کوئی منافق پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑے مفاد پرست منافق قسم کا جو تجزیہ کرتے ہیں وہ پاکستان کے صحافی کرتے ہیں، کیونکہ اقرار الحسن نے 2 ٹویٹ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ منافقین کا سب سے بڑا سپورٹر میں ہوں۔ اب ناظرین، پاکستان کی جو صحافی ہیں ان کی منافقت میں آپ لوگوں کے سامنے کیسے رکھتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی بھی صحافی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستانی قوم کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ ہم پاکستانی قوم کے سامنے جو حقیقی ہمارے جو لیڈر ہیں، ان کے جو اصلی چہرے ہیں وہ ہم اپنی قوم کے سامنے رکھتے ہیں کہ کون چور ہے، کون ڈاکو ہے، کون محب وطن ہے، کون ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، کس کے دور میں کرپشن زیادہ ہوئی، کس کے ایم پی ایم این اے نے زیادہ کرپشن کی۔ یہ ہم پاکستانی قوم کے سامنے رکھتے ہیں، پھر فیصلہ پاکستانی قوم کو کرنا چاہیے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پیشہ ہے وہ ایک عبادت کا پیشہ ہے، وہ ایک نیک کام کرنے کا پیشہ ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں۔ اب ناظرین، پاکستان کی صحافت میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، جو ہی الیکشن کا اعلان ہوا تو پاکستان کی جتنی بھی صحافت ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور پول کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ کون جیتے گا۔ اور اکثر پول میں جو نام لیا رہا ہے، جن کو منشن کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپل پارٹی کو۔ بہت کم، بلکہ نہ ہونے کے برابر جتنی بھی سینئر صحافی ہیں انہوں نے تحریک لبیک کا نام منشن نہیں کیا۔ اچھا، بہت نے تو صرف 3 نام منشن کیے، لیکن جنہوں نے زیادہ کیے ہیں تو ان میں بھی انہوں نے تحریک لبیک کا نام منشن نہیں کیا۔ جے یو آئی یا ایم کیو ایم وغیرہ کا نام وہ منشن کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے جو بڑے نام رکھے ہوئے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں نون لیگ، پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی۔ اچھا، اب ہم تحریک لبیک کو 1 منٹ واسطے تھوڑا سائڈ میں رکھتے ہیں۔ ان کی منافقت سب سے پہلے، ایک تو ان کی سب سے پہلی جو منافقت سامنے آ گئی، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم صحافت ہیں، ہم تو بھئی کسی کو سپورٹ نہیں کرتے، ہم تو حقیقت عوام تک پہنچاتے ہیں، تو پہلی منافقت کو ان کی یہ سامنے آ گئی کہ انہوں نے تحریک لبیک کو مائنس کر دیا۔ اب ناظرین، یہ 2 نام منشن کر رہے ہیں، جو صحافی ہیں نا، آدھے صحافی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ جیتے گی، اور کچھ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی، اور پول بھی کرا رہے ہیں۔ اب جو نون لیگ کو سپورٹ کرنے والے صحافی ہیں ان کو اندھا یقین ہے، پتھر کے اوپر لکیر ہے کہ اگر اس ٹائم فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان میں ہو جائے تو مسلم لیگ نون حکومت نہیں بنا سکتی۔ ان کو اندھا یقین ہے، پتھر کے اوپر لکیر ہے، لیکن پھر بھی وہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پول میں اس کو جتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو نون لیگ کا پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، ان کے صحافیوں کو، جس طرح نون لیگ کے صحافیوں کو اندھا یقین ہے کہ مسلم لیگ نون حکومت نہیں بنا سکتی، اسی طرح پی ٹی آئی کے سپورٹر صحافیوں کو بھی اندھا یقین ہے، پتھر کے اوپر لکیر ہے کہ ہم 80% کیا، 70% کیا، 100% بھی عمران خان کے پول میں اس کو جتا لیں تو وہ حکومت میں اب عمران خان نہیں آ سکتا۔ اب دونوں صحافی حضراتوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے۔ ان 2 جماعتوں کو، ایک آ سکتی ہے وہ آئے گی نہیں، اور دوسری آ رہی ہے جو آ نہیں سکتی اپنے اس پہ اوپر۔ لیکن پاکستانی قوم کے سامنے ان 2 چہرے وہ ان لوگوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان دونوں کو ووٹ دینا ہے، ان دونوں کو سپورٹ کرنا ہے۔ اب ناظرین، اقرار الحسن کا ٹویٹ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، کس طرح اس نے واضح کر دیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی صحافی ہیں وہ منافقین جن کو کہتے ہیں اور انہی کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، پھر بعد میں سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے تحریک لبیک کا نام منشن کیوں کیا۔ ناظرین، اقرار الحسن کچھ دنوں سے بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہے، کیونکہ صبح اس کو اگر یہ پی ٹی آئی کے حق میں ٹویٹ کرتا ہے تو نیچے نون لیگ والے اس کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں، پھر یہ کیا کرتا ہے بیلنس کرنے کے لیے پھر پی ٹی آئی کے خلاف ٹویٹ کر دیتا ہے، جب پی ٹی آئی کے خلاف کرتا ہے تو نیچے یوتھ ہی اس کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں۔ وہ بیچارہ کچھ مہینوں سے سوچ رہا ہے، وہ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ بیلنس ہو نہیں رہا ہے، دونوں طرف سے وہ ذلیل ہو رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا ہے میں دونوں طرف سے ذلیل ہو رہا ہوں تو اس نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کر کے وہ بری طرح خود ہی پھنس گئے، بلکہ اس نے اپنی صحافی برادری کو بھی پھنسا دیا۔ اب ناظرین، ایک ٹویٹ کیا ہے
یہ ایک ہے مقدس فاروق عوام ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، یہ کہتا ہے کہ لیگی رہنما کے مطابق اقرار الحسن پی ٹی آئی اور نون لیگ کے سیاسی اختلافات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والے بھی ایسا ہی خیال رکھتے ہیں، مطلب کہ اقرار الحسن بھائی کے معاملے پر نون لیگ اور پی ٹی آئی ایک ہی پیج پہ ہے، یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ان دونوں کا جو اختلاف ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی کا، اس کو سیاسی طور پر سیاسی مقصد کے لیے اقرار الحسن استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا جواب دیا اقرار الحسن کو، کیونکہ اس کی دکھتی رات اور حقیقت، جب آدمی کسی کو سچ بولے گا تو اس کو بری تو لگے گی نا۔ کون ہے ٹویٹ کرنے والی؟ مجھے اس سے کوئی لینا، مجھے سچ ہی بولا ہے۔ آگے اقرار الحسن نے جواب دیا کہ بہن نون لیگ اور پی ٹی آئی ویسے بھی ایک پیج پہ ہیں، یعنی نون لیگ اور پی ٹی آئی دو بڑی جماعتیں، وہ ایک ہی پیج پہ ہیں، دونوں کا نظریہ ایک ہی ہے، دونوں کا نظریہ ایک ہی ہے۔ جب اقتدار میں نہ ہو تو ووٹ کو عزت دو اور حقیقی آزادی کا نعرہ لگاؤ، جب اقتدار میں ہو یا اقتدار میں آنے کی امید ہو تو سیم پیج کے نام پر بوٹ پالش کرو۔ یہ اب اس نے کہہ دیا ہے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی سیم پیج پہ ہیں، سیم نظریات ہیں، الیکشن سے جب یہ فارغ ہوتے ہیں اقتدار سے تو یہ عوام کو بے وقوف بناتے ہیں حقیقی آزادی کے نام پہ اور ووٹ کو عزت دو کے نام پہ۔ جب یہ اقتدار میں آتے ہیں یا اقتدار میں آنے والے ہوتے ہیں تو یہ بوٹ پالش، یعنی کہ اقرار الحسن نے یہ چیز تسلیم کی ہے کہ پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں پاکستانی قوم کو منافقت سے کام لے رہی ہیں، پاکستانی قوم کے ساتھ منافقت کر رہی ہے، اپنا بیانیہ چینج کر کے پاکستانی قوم کو بے وقوف بنا رہی ہیں۔ یہ اقرار الحسن کے بقول۔ اب اقرار الحسن بھی انہی دو جماعتوں کو سپورٹ کر رہا ہے، انہی کی پبلسٹی کر رہا ہے، انہی کے بارے میں ٹویٹ کرتا ہے، انہی کے بارے میں پول کراتا ہے، انہی کے بارے میں عوام کو بتاتا ہے کہ کبھی عمران خان ٹھیک ہے، کبھی نون لیگ ٹھیک ہے، جیسا کہ دونوں کو یہ منافق کہہ چکا ہے۔ تو منافق جب جو تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جو منافق ہیں حقیقت نہیں بتاتے عوام کو، تو پھر آپ سپورٹ ہی انہی کو کر رہے ہو، تو پھر آپ بھی منافق ہو گئے نا۔ اور تحریک لبیک کا یہ نام کیوں نہیں لیتے؟ کامن سینس کی بات ہے کہ تحریک لبیک ایک مذہبی جماعت ہے، سب لوگوں کو معلوم ہے۔ اچھا، اگر پاکستان کا کچھ میڈیا یا کچھ ادارے پاکستان کے یا اداروں میں کچھ لوگ تحریک لبیک کو سپورٹ کرتے، تحریک لبیک کی باتیں کرتے جو کچھ نہ کرتے، یا کچھ ادارے کرتے یا نہ کرتے، یا کچھ اداروں میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں خاص کر میڈیا، وہ تحریک لبیک کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے، وہ میڈیا کے اوپر ان کو نہیں بلا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان کے سب ادارے اور سب اداروں کے ہیڈ تحریک لبیک کے خلاف ہیں۔ کیا وہ ایک ہی سوچ رکھتے ہیں تحریک لبیک کے متعلق کہ یار یہ حکومت میں آ گئے تو یہ حکومت نہیں چلا سکتے، یا یہ اتنے قابل لوگ نہیں ہیں، یہ حکومت نہیں چلا سکتے؟ کیا اس بات کے اوپر سب لوگ متفق ہیں کہ بھئی جو مذہبی لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، یہ حکومت نہیں چلا سکتے؟ نہیں، اس بات کے اوپر پاکستان کا کوئی پورا میڈیا، کوئی ادارے سب اس چیز کے اوپر متفق ہو بھی نہیں سکتے کہ یہ شخص یا یہ پارٹی نااہل ہے، حکومت نہیں چلا سکتی۔ ہاں، ایک چیز کے اوپر یہ متفق ہو سکتے ہیں کہ اگر یہ حکومت میں آ گئے تو ہماری دانا پانی بند ہے، ہماری دکان بند ہے، ہمارا راشن بند ہو جائے گا۔ ہم جو عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، چاہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے سیاسی پارٹیوں کو رہنما ہیں جو ڈیلی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کو عوام کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، منافقت سے نام لے رہے ہیں، تو ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ مذہبی لوگ آ گئے تو پھر ہماری دکانیں بند ہو سکتی ہیں۔ اس چیز کے اوپر تو سب آدمی متفق ہو سکتے ہیں کہ سب کو یقین ہے کہ یہ آ گئے تو ہماری دکانیں بند ہوگی، لیکن یہ غلط ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ اس لیے تحریک لبیک جو مذہبی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتے کہ وہ اتنے قابل نہیں ہیں، جب وہ پاکستان میں چین نہیں لا سکتے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل افغانستان کی ہمارے سامنے ہے، وہ مذہبی لوگ کر رہے ہیں، اور اس حساب سے کسی ایک شخص کے بارے میں سب دشمن اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن، سیاسی دشمن، نظریاتی دشمن، اپنے اپنے حریف اس چیز کے اوپر متفق ہو جائیں کہ یار یہ شخص نااہل ہے، ناممکن، اس کے اوپر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اس کے اوپر ہو سکتے ہیں کہ یہ آ گیا تو یہ سب کو ایک ہی لہر میں کھڑا کرے گا۔ تو ناظرین، یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور یہی کامن سینس کی بات ہے کہ کارکنوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ مذہبی طبقے کو کوئی نہیں آنے دیتا ہے،
بھائی ہم مذہبی طبقے کو سپورٹ نہیں کرتے کہ ان کو حکومت میں کوئی نہیں آنے دے گا. بھائی کیوں نہیں آنے دے گا؟ اس کے اوپر کبھی آپ لوگوں نے غور کیا ہے؟ جب اس کے اوپر غور کرو گے تو پھر حقیقت آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی. ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے بڑا جو ہر جگہ میں منافقین لوگ ہیں، ہر جگہ میں مفاد پرست لوگ ہیں، لیکن سب سے بڑا جو اہم کردار پاکستان میں، پاکستان کی تباہی میں جو اہم کردار ادا کر رہا ہے وہ پاکستان کا میڈیا کر رہا ہے اور کوئی بھی نہیں کر رہا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اس میں ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ